الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل ایک مرتبہ پھر تفسیر نور قرآن شریف کے درس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف پر گفتگو کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ شریف قرآن مقدس کی سورتوں کی تعداد کے لحاظ سے دوسری سورت ہے، لیکن مدینۃ المنورہ میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی جس کو مدنی سورت کا لقب دیا گیا وہ سورہ بقرہ شریف ہے۔ سورہ بقرہ شریف 286 آیات اور 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے نظام سیاست، نظام حیات اور جو گھروں کے معاملات ہیں، متعلقات کے معاملات ہیں، بیوہ جات کے معاملات ہیں، دودھ پلانے کی مدت کے معاملات ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ساری کی ساری چیزوں پر گفتگو فرمائی ہے۔ وہ اس لیے کہ مدینہ شریف اسلامی ریاستوں میں سے سب سے پہلی ریاست ہے، تو ضروری تھا کہ جس ریاست میں لوگ ایک زندگی گزار رہے تھے، جس نظام کے تحت لوگ زندگی گزار رہے تھے، قرآن جس نظام کا تقاضا کرتا تھا وہ نظام ان کے سامنے ذکر کر دیا جائے۔ مکی صورتوں میں اعتقاد پر گفتگو ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں اگر غور کیا جائے تو ان کے اندر اکثر و بیشتر نظام حیات پر گفتگو ہوا کرتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورہ پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ پاک 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، 1000 خبر اس سورہ پاک میں دی گئی ہے۔ نمبر 2، 1000 احکام یعنی 1000 امر اس سورہ پاک میں دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، 1000 نہی یعنی 1000 کاموں سے اس سورہ پاک میں منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو جبریل آئے۔ اچانک آقا علیہ السلام نے جب جبریل کی آواز کو سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا۔ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے اس دروازے سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں سلام پیش کیا اور اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، پہلا نور سورہ فاتحہ شریف ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ شریف ہے۔ یعنی سورہ بقرہ شریف کو نور سے تعبیر کیا جا رہا ہے، صحیح حدیث ہے، اور عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے جو کہ سب سے پہلے قرآن پاک کے مفسر ہیں، مفسر اعظم ہیں۔ ان کے حوالہ سے یہ بات ہم تک پہنچی کہ سورہ فاتحہ بھی نور، سورہ بقرہ بھی نور۔ یار، جو صورتیں آقا علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ نور ہوئیں، تو جس پر صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کا نور ہونا کیسے شک میں پڑ سکتا ہے؟ یہ بڑی ایک عجیب ذوق کی بات ہے۔
دوسری حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، یہاں پہ ہمیں ایک نسخہ بھی دیا جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھروں میں شیطانی اثرات مرتب ہو چکے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں شیطانی قوتیں داخل ہو گئی ہیں، خدا نہ خواستہ جادو ہو چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے، تو ہمیں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت اپنے گھر میں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور جو وضاحت کے قابل ہے، جس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، کہ جب ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں جو حقیقتاً عامل ہوتے ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں جناب گھر میں معوذتین پڑھیں، سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کریں۔ اچھا، ہم نے ایک اور یہاں پہ آ کے ڈھونگ رچا رکھا ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں، چلو جی موبائل فون سے صورت نکالی، لاؤڈ سپیکر آن کیا، لگا دی۔ بھائی جو شیطانی قوتیں مرتب ہوئی ہیں وہ موبائل پر نہیں ہوئی، ان کا اثر موبائل پر نہیں ہوا، ان کا اثر تجھ پر ہوا ہے، ان کا اثر تیرے گھر پہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ڈھونگ ہے جو ہم نے رچا رکھا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ خود تلاوت کرنے سے ہم بھاگیں، خود ہم اللہ کا قرآن نہ پڑھیں، گھر میں نماز کا اہتمام نہ کریں، نوافل کا اہتمام نہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والے صفات پہ درود شریف نہ پڑھیں، دوسروں کے سہارے لیتے پھریں۔ تو کسی کے سہارے کی بجائے ہمیں خود سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ پوری سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت کرنی ہے، نہیں، جتنی آسانی سے چند آیات پڑھی جاتی ہیں پڑھ لیں، اگلے دن پھر چند آیات پڑھ لیں، اگلے دن پھر چند آیات پڑھ لیں، جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا نور مرتب ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، ایک اور صورت ہے، بھائی بتانے والے بھی حد کر دیتے ہیں۔ بتانے والے کیا کہتے ہیں، جی 40 دن سورہ بقرہ شریف کی گھر میں کسی سے تلاوت کرو۔ بھائی کسی سے کیوں کروائیں؟ کسی کو مسئلہ تو نہیں ہے، مسئلہ تو مجھے ہے، لہذا مجھے پڑھنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم گئے مدرسے میں، طلباء بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ دور دور سے آئے ہوتے ہیں، ہم استاد صاحب کے پاس گئے، استاد صاحب ہمارے گھر میں یہ کچھ مسائل ہیں، جادو ہو چکا ہے یا کچھ شیطانی قوتیں مخل ہو چکی ہیں، یعنی داخل ہو چکی ہیں، تو ہم نے نا سورۃ بقرہ شریف پڑھانی ہے صرف 40 دن، تو آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں۔ بھائی وہ تو آ جائے گا، الا ماشاء اللہ ہم خود اس دور سے گزرے ہیں، کوئی ہوتا ہے ایمانداری کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، ورنہ برقے پہ ورقہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، لو جی پڑھی گئی جی سورۃ بقرہ، لو آپ کا یقین ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ کام نہ کریں، وہ جو شیطانی قوت ہے وہ اس بچے پہ مرتب نہیں ہوئی، یا اس مدرسے کے استاد پہ مرتب نہیں ہوئی، وہ مرتب آپ پہ ہوئی ہے، اس کے اثرات آپ کے بچوں پہ ہوئے ہیں، اس کے اثرات آپ کے گھر پہ ہوئے ہیں۔ تو لہذا کسی سے پڑھانے کے بجائے آپ خود کیوں نہیں پڑھتے، خود کیوں نہیں گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بناتے، اہل خانہ کو لے کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے، بچوں کو لے کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے کہ بیٹا آج کل ہم ایک مشکلات سے گزر رہے ہیں، آؤ مل کے سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو جناب ریڈی میڈ کام چاہتے ہیں، نہ ریڈی میڈ کام سے نکلیں، خود محنت کرنے کی کوشش کریں، خود ایک محنتی انسان بنے، اسی میں برکت ہے، اسی میں رحمت ہے۔ جب میں بیٹھ کے ظاہر ہے جس اخلاص کے ساتھ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہوں، سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت کر سکتا ہوں، اوپر سے آنے والا بندہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ سمجھنا ہے لو جی 40 دن میری ڈیوٹی لگ گئی ہے،
اچھا بتانے والے کیا کہتے ہیں جی ناغا نہیں ہونا چاہیے، پھر جناب وہ بچے کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ جناب ناغا ہو گیا تو پھر ایک سے شروع ہو جائے گا۔ میں تو ایسے عاملوں کو مشورہ دیتا ہوں جناب آپ تھوڑی سی تکلیف فرمائیں، پیسے آپ نے ٹھورنے ہوتے ہیں، پیسے آپ نے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، اس بچے نے اکٹھے نہیں کرنے ہوتے، تو آپ ایسا کیجئے نا، روزانہ اس بندے کے گھر میں جائیے اور وہاں پہ مصلی بچھا کے بیٹھ جائیے اور صبح کا رشید کی تلاوت کیجئے بسم اللہ۔ ایک تو آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، دوسرا آپ اس کے گھر میں سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت کریں گے تو اس کا بھی کام ہو جائے گا، آپ کو بھی نذرانہ اچھا خاصا مل جائے گا۔ بھائی یہ سوکھا کام تو نہیں ہے نا، ظاہری طور پہ روزانہ 2.5 پارے پڑھنے ہیں تو ایک دفعہ پڑھیں ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت تو ہے لیکن اچھا خاصا وقت لگتا ہے، تو جس بچے نے 2.5 پارے پڑھنے ہیں اس نے تو پھر کہنا جلدی جلدی ختم ہو، میں اپنے گھر میں جاؤں یا مدرسے میں جاؤں، تو اس لیے وہاں پہ جو جادو ٹونا ہوا ہے وہ میرے اوپر ہے، وہ مدرسے کے اوپر نہیں ہے، وہ موبائل کے اوپر نہیں ہے، وہ آنے والے بچے پر نہیں ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ کل کی جو سورۃ بقرہ کے کچھ فضائل ہیں وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔